بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أشهد أنك كنت في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، ولم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها سواء. محرم الحرام کا مہینہ اس لیے بھی انتہائی اہم مہینہ ہے کہ اس میں تمام موالیان حیدر کرار، محبان اہل البیت اور دین کے خیر خواہوں کو موقع ملتا ہے کہ ذکر حسین اور مجالس حسین ابن علی کے ذریعے سے دین کے قریب تر آ سکے اور فہم دین میں ان کے اضافہ ہو سکے، چونکہ یہ وہ موقع ہے جس میں اہل البیت کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے دل آمادہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جس میں تاریخ، حدیث، قرآن اور مفاہیم دین کو بیان کرنے کا خطیب اور علماء کو بھی موقع ملتا ہے اور لوگوں کو بھی سننے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سنانا، گفتگو اور پھر مطالعے کا شوق، اور اس مطالعے کے شوق کے نتیجے میں جستجو، کنجکاوی، تحقیق باعث بنتی ہے کہ انسان دینی حقائق تک زیادہ گہرائی سے پہنچ سکے، اور جہاں جہاں فکری غلطیاں ہیں، سوچ کی غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح کر سکے۔ اور یہ
اہل البیت علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مجالس کے توسط سے محبان اہل البیت کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے اور آج بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبان اہل البیت، عاشقان اہل البیت، عاشقان علی و آل علی ان مجالس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں، اور ائمہ نے ان کو رستہ دکھایا ہے کہ ان مجالس کو ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ شکوہ کے ساتھ، زیادہ باوقار انداز میں، زیادہ جامعیت کے ساتھ، زیادہ اہتمام کے ساتھ منعقد کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانوں تک، زیادہ سے زیادہ نادانوں تک محرم کا پیغام پہنچ سکے اور وہ اس چشمے فیض سے متصل ہو سکے اور اپنی روح کی پیاس بجھا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو خطرہ ہے کہ لوگوں کی کہیں آنکھ نہ کھلے، لوگوں کے اندر کہیں بیداری نہ آئے، لوگوں کو کہیں حقائق کا پتہ نہ چلے، وہ ان عزاداری کی مجالس کے حوالے سے اور خود عزاداری کے حوالے سے، غم حسین کے حوالے سے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو دور رکھا جائے۔ آج میرا موضوع یہ نہیں ہے، کبھی توفیق ملی تو بات کروں گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایک طرف معرفت کے خواہاں وہ تشنہ-لب قلوب ہیں، اور دوسری طرف بہت سے بھرے ہوئے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اس معرفت کے بے کراں چشمے سے متصل ہونے سے روکنے کے لیے اپنی پوری توانائیاں بروئے کار لاتے ہیں۔ آج بھی مجالس حسین اور ذکر حسین کا رستہ روکنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، آپ کو یقیناً اندازہ نہیں ہے۔ جو میں جانتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں، جو میں مشاہدہ کرتا ہوں، چونکہ میرا فوکس ہے، میرا موضوع ہے، شاید آپ کی اس طرح کی توجہ نہ ہو، اس لیے آپ کو نہ پتہ ہو کہ اس عزاداری سید الشہداء کی مجلس کو نمبر 1 روکنے کے لیے، نمبر 2 اگر روک نہ سکیں تو بے روح بنانے کے لیے، دونوں اس مجلس کی دشمنی میں، دونوں ذکر حسین کی دشمنی میں، ایک روکنے کی کوشش اور دوسری بے روح اور بے جان بنانے کی کوشش، دونوں کوششیں اپنے کو دشمن ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم ان کوششوں کو سمجھیں بھی اور ائمہ اہل البیت کی دی ہوئی اس نعمت کی قدردانی اس طرح سے کریں کہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، تاکہ یہ عزاداری اس طرح سے، اس روش کے ساتھ، اس روح کے ساتھ منعقد ہو جس روح کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے امام حسن العسکری علیہ السلام کی حیات طیبہ تک ہر امام نے اس 200 سال کے عرصے میں یہ کام انجام دیا ہے۔ بعد کے ادوار میں جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ ہمارے لیے، میرے لیے آپ حجت نہیں ہیں، آپ کے لیے میں حجت نہیں ہوں، بلکہ ہم دونوں کے لیے حجت ہے نبی، علی اور آل علی کی ذوات اقدس۔ لہذا اہل البیت کے اس طریقے کو اور اس روش کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کے تحت اس ذکر سید الشہداء اور محرم کے ایام کو منانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ سب آدمی محمد والے
کل مقدمتاً انبیاء کی روش کے حوالے سے، انبیاء کی تربیت کے اسلوب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی۔ قرآن کریم آپ پڑھیے، ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی مدد کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ ہر نبی نے، کچھ انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ بار الہ اس بار گراں کو اٹھانے میں میری مدد کے لیے ایسے افراد کو بھیج دے جو میری طرح سے ہوں اور میری مدد کر سکیں۔ اور کچھ انبیاء کی دعا ہے کہ فلان شخص کو میرا نائب، میرا وزیر اور میرا ساتھی بنا دے اور میرے اس بوجھ اور وزن کو اٹھانے میں میرا مددگار بنا دے۔ اگر آپ بنی اسرائیل کے انبیاء اور خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں تو آپ کو بالکل واضح طور پر یہ تعلیمات نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کی زندگی میں بھی آپ کو اسی طرح کی روش نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، معین ہوتے ہیں نبوت کے اس منصب کے لیے، اور کچھ لوگ ان کے مددگار ہوتے ہیں جو اس منصب پر نہیں فائز ہوتے، لیکن اللہ ان کا انتخاب کرتا ہے اور ان کی پاکیزہ زندگی کی وجہ سے انہیں ان نبیوں کا مددگار بنا کر ان کے ذریعے سے دین کی تعلیم اور تبلیغ کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ قرآن کی روش ہے، قرآن میں جا بجا یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اس لیے جو بھی نبی جاتا ہے اپنے پیچھے کسی نہ کسی کو نائب کے طور پر مقرر کر کے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی زندگی میں آپ کو اس طرح کی روایات سے مراد یعنی اس طرح کی روش، اس طرح کی سنت خود قرآن کی آیات میں آپ کو نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کو، حضرت اسحاق کو، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کو، آپ کو مختلف انبیاء کی زندگی میں مختلف اس طرح کی روشیں نظر آتی ہیں جس کا پیغام یہ ہے کہ اس نبی کے پیغام اور نبی کی تعلیمات کو اسی طرح سے محفوظ رکھ کر آفات سے، بلیات سے، کیڑوں سے، دیمک سے محفوظ رکھ کر عالم انسانیت تک پہنچانے کے لیے اہل افراد کا انتخاب کیا جائے۔ نا اہلوں کے ہاتھ میں جائے گا تو دین برباد ہو جائے گا۔ یہ آپ کو انبیاء کی پوری زندگی میں یہ روش نظر آتی ہے۔ دوسرا پہلو اس کا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ انبیاء ہم من حیث مسلمان اور من حیث موحد اس بات کے معتقد ہیں کہ کوئی نبی کسی مشرک اور کسی کافر کے صلب سے پیدا نہیں ہوا۔ توجہ کریے آگے ہو، بڑا اہم چیپٹر اور بڑا اہم موضوع ہے۔ مشرک پاک ہوتا ہے یا نجس؟ جی، مشرک پاک ہوتا ہے یا نجس ہوتا ہے؟ نجس ہوتا ہے۔ نجس سے پاک کو اللہ پیدا نہیں کرتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ نجس سے پاک کو پیدا نہیں کرتا۔ پہلا جو نبی بھیجا اس کو دوسرے لفظوں میں پہلا انسان تھا، لیکن پہلے انسان کو بھی نبی بنا کر اور گناہوں سے پاک کر کے بھیجا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کی ذمہ داری لے کر جو شخص آنے والا ہو اس کا سابقہ اور اس کا ماضی نجاست سے بھرا ہوا ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء تھے ان کے آباء صلب بصلب ان کی ذریت پاکوں پر مشتمل تھی، نجسوں پر مشتمل نہیں تھی۔ سب کے سب پاک۔ دین توحید جب آتا ہے تو نجس کو پاک کر دیتا ہے، اور توحید ان کے اندر پہلے دن سے موجود تھی، پہلے دن سے۔
نہ یہ کہ بعد میں وہ آئیں اور توحید کو قبول کریں، نہیں، بلکہ پہلے دن سے ان کے اندر توحید موجود تھی، اور یہی لا الہ الا اللہ ان کی پاکیزگی کا باعث تھا، اس لیے ان کا عقیدہ بت پرستی کی طرف نہیں بلکہ خدا پرستی کی طرف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا، یہ روش کی، اور اسی روش کے تحت جتنے بھی انبیاء آئے ان کو زمین پر بھیجا۔ آخری نبی کون ہے؟ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمارا عقیدہ من حیث قرآن کے پیروکار، یہ یاد رکھیے گا، قرآن کے ایک پیروکار کی حیثیت سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی خود بھی پہلے دن سے پاک تھے، اور جن سلبوں سے نبی کا نور منتقل ہوتا آیا ہے وہ تمام سلب بھی پاک اور طاہر تھے، وہ تمام سلب۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کے والد بھی موحد تھے اور پاک تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کے دادا بھی موحد تھے اور پاک تھے۔ جب نبی کے والد اور نبی کے دادا پاک تھے تو پھر علی کے والد اور علی کے دادا بھی پاک تھے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے کئی بیٹے ہیں، حضرت عباس انہی میں سے ہے، لیکن حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی ماں ایک ہے، باقی تمام بیٹوں کی مائیں مختلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کا نور منتقل کرنا چاہا اور نبی کے ساتھ نبی کے ولی کا نور منتقل کرنا چاہا تو پھر انتخاب کیا باپ کے حوالے سے بھی اور ماں کے حوالے سے بھی، لہذا پاک سلبوں سے منتقل ہوتے ہوتے یہ ہستیاں زمین پر تشریف لائیں۔ لیکن افسوس ہے اس دنیا کی مادی خواہشات پر جو انسان کو حق کے رستے سے گمراہ اس طرح سے کر دیتی ہیں کہ انسان خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ جہاں پر انسان خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے وہاں پر رسول کی پاکیت کا انکار کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہاں پر پھر رسول کی رسالت کا انکار یا رسول کی اس رسول کے مقدس مقام اور اس طہارت روح کا اور ان کے آباء و اجداد کی منزلت کا انکار کوئی بڑی بات نہیں ہے جب انسان اللہ ہی کا انکار کر بیٹھے۔ اسی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نبی کریم کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بھی پاک، حضرت اسماعیل بھی پاک، حضرت ابراہیم کے والد بھی پاک۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے والد بت پرست ہوں، جو آیات ہیں ان کی الگ سے تفسیر ہے، اس پر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے توفیق دی تو اس پر بات ہوگی۔ آج ہم چونکہ تاریخ امامت بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے تاریخ امامت میں علی سے نہیں بلکہ علی کے والد سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو طالب کون ہے؟ میں جب امویوں کی تراشی ہوئی وہ حدیث پڑھتا ہوں جس میں ایک شخص آتا ہے نبی کی بارگاہ میں، حدیث تراشی ہوئی ہے، تراشی ہوئی حدیث، اس تراشی ہوئی حدیث میں ایک شخص آتا ہے نبی کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے والد کہاں ہیں؟ فرماتے ہیں جہنم میں، اس لیے کہ وہ کافر تھا۔ پھر اس حدیث کے مطابق خاکم بدہن، فرماتے ہیں میرے والد بھی جہنم میں ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ کیوں ضرورت پڑی اس طرح کی حدیثیں تراشنے کی؟ کیوں ضرورت پڑی؟ وہ جو نفرت اور کینہ ہے امویوں میں بنی ہاشم کے لیے، وہ جو نفرت اور کینہ امویوں میں بنی ہاشم کے لیے ہے، وہ کینہ امویوں کے
اقتدار کے شروع ہوتے ہی اس بلند مقام تک پہنچا کہ جہاں جہاں انبیاء اور ائمہ کی اور اہل البیت کی اور بنی ہاشم کی فضیلتیں نظر آئیں، اس میں نام تبدیل ہوتے چلے گئے اور کردار تبدیل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس طرح کی روایات گڑھی گئی۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے والد ابو طالب ہیں۔ ابو طالب کون ہے؟ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں، مذہبی پروگراموں میں، بعض بیمار، مریض، نافہم، اندر سے نجاستوں سے بھرے ہوئے لوگ، اندر سے نجاستوں سے بھرے ہوئے لوگ بڑی جرأت اور ڈھٹائی کے ساتھ وہ تمام جھوٹی حدیثیں جمع کر کے بیان کر دیتے ہیں جنہیں امویوں نے صرف اور صرف علی کی دشمنی میں تراشا تھا، علی کی دشمنی میں، اور کہتے ہیں ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے۔ یہ سوچے بغیر کہ جن کتابوں کا آپ حوالہ دیتے ہیں، جن احادیث کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں اور جن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، خود ان کتابوں کی اپنی ایتھنٹیکیشن، اس کی اپنی سند کیا ہے اور اس کے پیچھے وہ کون سے عوامل تھے۔ امام بخاری کی کتاب ہے بخاری میں تقریباً کوئی 5000 کچھ احادیث موجود ہیں۔ امام بخاری نے جب یہ کتاب تدوین فرمائی تو کہا، خود لکھا ہے کہ جب میں یہ حدیث کی کتاب مدون کر رہا تھا تو میں نے معاشرے میں جائزہ لیا، احادیث جمع کی، تو مجھے 4,50,000 حدیثیں ملی۔ کتنی؟ دوبارہ بولے کتنی؟ 4 لاکھ، یعنی 4.5 لاکھ، 4.5 لاکھ حدیثیں ملی۔ جب میں نے ان پر غور کیا تو دیکھا ساری جھوٹی تھی۔ ان جھوٹی احادیث میں سے میں نے صحیح احادیث کو نکالنے کی اور چننے کی کوشش کی، نتیجتاً یہ 5,000 حدیثیں الگ ہوئی۔ وہ جو 4,45,000 حدیثیں تھیں، یہ کس نے گڑھی؟ کیوں گڑھی؟ مقصد کیا تھا؟ کیا کسی عیسائی نے گڑھی؟ کیا کوئی یہودی آیا تھا یہ حدیثیں گڑھنے کے لیے؟ کیا کوئی ہندو آیا تھا یہ حدیثیں گڑھنے کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کوئی منظم پیچھے سوچ تھی نا۔ وہ منظم سوچ کیا تھی؟ سوال یہ ہے، کیا ضرورت پڑی کہ آپ 4.5 لاکھ حدیثیں گڑھ کر معاشرے میں اس طرح سے پھیلا دیں کہ معاشرے کے لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو جائے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ حدیث غلط ہے یا صحیح ہے۔ ہر حدیث کو چونکہ نبی سے منسوب ہے اس لیے سمجھیں یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ اور جھوٹی حدیثیں کتنی؟ 4.5 لاکھ۔ حضرت ابو طالب کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا پہلا شخص جس نے حضرت ابو طالب کو مشرک قرار دے کر حدیث گڑھی وہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ پہلا شخص مغیرہ ابن شعبہ، اور وہ کون ہے؟ کوفے کا والی، کوفے کا حاکم، کوفے کا گورنر۔ کوفے کا گورنر اس کو کس نے بنایا؟ امیر شام نے۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ کوفہ علی کا مرکز تھا۔ جب اقتدار پہ قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد امام حسن علیہ السلام سے جو معاہدہ تھا اس معاہدے کو توڑ کر، پامال کر کے اپنے ایسے شہیدوں کو مختلف علاقوں میں حکمران بنا دیا گیا جو خلیفہ کی مرضی کے مطابق اور خواہش کے مطابق اہل البیت کے خلاف ایسی احادیث گڑے جس سے لوگ اہل البیت سے دور ہوں۔ لہذا
حضرت ابو طالب کے بارے میں، چونکہ علی کو نیچا دکھانا ہے، جبکہ آپ اگر حضرت ابو طالب کی زندگی پر غور کریں، ان کی تاریخ پڑھیں، تو آپ کو حیرت ہوگی حضرت ابو طالب کس مقام اور مرتبے کے حامل ہیں، کس مقام اور مرتبے کے حامل ہیں۔ حیرت کی بات ہے، حضرت عبد المطلب جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو ان کے مختلف بیٹے موجود ہیں، مختلف بیٹے ہیں، سب کی موجودگی میں ابو طالب کا انتخاب کرتے ہیں۔ ابو طالب ان سب سے مالی حوالے سے سب سے کمزور ہے۔ آپ کے اگر 4 بیٹے ہوں اور 4 بیٹوں میں ایک غریب ہو اور 3 امیر ہوں، تو آپ اپنے کسی پوتے کو تربیت کے لیے کسی کے حوالے کرنا چاہیں گے تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا، جو اس کو پال سکتا ہوگا، جس کی کوئی معاشرتی حیثیت ہوگی۔ حضرت ابو طالب یہ نہیں دیکھتے کس کے پاس پیسہ ہے، کس کے پاس مال ہے، کون امیر ہے، یہ دیکھتے ہیں کس کے پاس ایمان ہے، کس کے پاس پاکیزگی ہے، کس کے پاس انبیاء کی وراثت ہے، کون وارث تبرکات انبیاء ہے۔ اس لیے کہ جب حضرت عبد المطلب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ تک کی جتنی امانتیں ہیں، جتنی میراث ہے اور جتنے تبرکات ہیں، وہ آپ کے پاس محفوظ ہیں۔ کیوں محفوظ ہیں؟ اس لیے کہ سلسلے توحید کو لے کر آگے بڑھنے والی ہستی اسی خاندان میں ہے۔ اور پھر آج کے لوگ یا اس زمانے میں اموی ان کو کہیں گے یہ تو کافر تھے، یہ تو مشرک تھے، اور پھر حدیثیں کہیں گے کہ وہ تو جہنم میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر حضرت عبد المطلب جہنم میں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب اور باقی جتنے بھی مشرکین تھے اس زمانے کے، ان کے آباء و اجداد پھر مجھے نہیں معلوم کہاں پر ہوں گے۔ سوچنے والی بات ہے۔ آپ عملاً دیکھیے حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب کا انتخاب کرتے ہیں، کرنے کے بعد وہ امانتیں بھی ان کے سپرد کرتے ہیں اور اس یتیم عبداللہ کو بھی حضرت ابو طالب کے سپرد کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس بچے کی تربیت تم نے کرنی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور آخری رسول ہے، اس نے آ کر دنیا کی تقدیر کو بدلنا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے گا، حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب کو اس طرح سے پابند کرتے ہیں، اور حضرت ابو طالب بھی 36 سال تربیت کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، لڑتے ہیں مشرکین سے، دشمنوں سے لڑتے ہیں، ہر مصیبت اور ہر امتحان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتے ہیں، نبی کو بچاتے ہیں۔ جب دشمنوں کا حملہ ہوتا ہے تو نبی کے بستر پر اپنے جگر گوشہ علی کو لٹاتے ہیں اور نبی کو بچاتے ہیں۔ اس لیے امویوں کی نظر میں ابو طالب کافر ہے۔ اس لیے جس طرح سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ کافر ہے، اسی طرح سے اس خاندان کو بھی، چونکہ آپ ان کے وارث ہیں، آپ ان کی وراثتوں کے امین ہیں، آپ ان وراثتوں کے محافظ ہیں، اس لیے پریشان نہ ہو۔ جس طرح سے ان کو کہا گیا ویسے آپ کو بھی کہا جائے گا۔ میدان میں جب نکلنے کا وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کون کتنا موحد ہے اور کون کتنا۔ آج کے دور میں آپ نے دیکھ لیا ہے، جو لوگ امریکیوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، وہ موحد ہیں، وہ موحد ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور جو پوری دنیا کی کفر کی طاقتوں کے مقابلے میں یکا و تنہا میدان میں کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار کر کہتے ہیں کہ تمہاری جرأت نہیں ہے کہ ہماری طرف میری آنکھ سے دیکھ سکو، وہ کافر ہے۔
सवाल भेजिए पर मोहम्मद वाले एक दफा फिर सवाल भेजिए पर मोहम्मद वाले एक दफा फिर सवाल भेजिए पर ये याद रखिए, जो लोग हक के रास्ते पर गामजन होते हैं उनके मुकाबले में बातिल कुव्वतों के पास जब दलील नहीं होती तो फिर झूठ का सहारा लिया जाता है। जब दलील नहीं होती तो फिर इल्जाम तराशियों का सहारा लिया जाता है। जब दलील नहीं होती तो फिर किरदार कुशी की जाती है। अगर किसी के पास दलील हो तो दलील के साथ बात करेगा, वो फिर झूठ नहीं बोलेगा, वो फिर इल्जाम नहीं लगाएगा, वो फिर इफ्तरा का सहारा नहीं लेगा। लेकिन जब किसी के पास दलील नहीं होगी तो फिर वो इल्जाम तराशी के जरिए से लोगों को कोशिश करेगा उस हद तक पहुंचने से रोके। अब आप अहलुल बैत की पूरी जिंदगी देखें, आपको ये चीज पूरी तारीख में नजर आएगी। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मजीद अगर आप में हिम्मत और हौसला हो तो हजरत अबू तालिब के हवाले से चंद जुमले मजीद अर्ज करूँ। हजरत अबू तालिब के 10 बेटे हैं। कितने? 10 बेटे। तारीख पढ़िए, जिस भी तारीख को उठाकर पढ़ना चाहिए। लेकिन जब अली इब्न अबी तालिब की विलादत का वक्त आता है तो ये हजरत अबू तालिब कोहे अबू कुबैस की चोटी पर चढ़ते हैं और आसमान की तरफ हाथ उठाकर, अभी इस्लाम नहीं आया, अभी इस्लाम नहीं आया, अभी नबी करीम ने अपनी नबुव्वत का दावा और दावत का आगाज नहीं किया, अभी बेइज्जत का ऐलान नहीं हुआ। कोहे अबू कुबैस की चोटी पर चढ़ते हैं जबकि 9 बेटे पहले मौजूद हैं, उनकी बारी में ऐसा नहीं करते। वहां पर चढ़ते हैं, हाथ उठाते हैं, कहते हैं कि बारगाह अब तू मुझे वो बेटा दे रहा है जो तेरे नबी का वली है, तो अब उसके लिए मुनासिब नाम का इंतखाब भी तू ही कर ले। अली के नाम की दुआ हजरत अबू तालिब हजरत अमीरुल मोमिनीन की विलादत से पहले जाकर कोहे अबू कुबैस के ऊपर अल्लाह की बारगाह में आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करते हुए मांगते हैं कि चूंकि तेरे नबी के वली की आमद है, चूंकि वो तेरा वली है, इसलिए नाम का इंतखाब भी तू ही कर दे। अबू तालिब काफिर है, अबू तालिब काफिर है, और वो जो 40-40 साल कुतुब के आगे अपनी पेशानियां रगड़ते रहे वो मुसलमान है। थोड़ा सा मजीद आगे बढ़िए। हजरत अबू तालिब के हवाले से बात लोगों ने लिखा है ये कि हजरत अबू तालिब उन हस्तियों में से थे जो मुस्तजाब दावा थे, जिनकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती थी। अब जब कोहे अबू कुबैस पर जाकर वो दुआ मांगेंगे तो कोई जवाब आना चाहिए या नहीं? अगर जवाब नहीं आया तो फिर अली के नाम का इंतखाब कैसा? तो इसलिए मुअर्रिखीन ने और बाद मुहद्दिसीन ने लिखा है कि फरिश्ते ने आकर नाज़िल होकर कहा कि मेरा नाम अली है, अली अला है, मेरे नाम से मुश्तक अली का लफ्ज है और ये नाम रखना तुम अपने बेटे का। जब ये फरिश्ता आया तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ये नाम सुना, अल्लाह की बारगाह में सजदे हुए शुक्राना अदा किया, शुक्र अदा किया, वापस पहुंचे और अपने इस बच्चे का नाम रखा अली इब्ने अबी तालिब। अब यहाँ पर बात कोता फिक्र लोग फौरन एक और फतवा डाल देंगे। वो फतवा क्या है? फौरन कहेंगे कि अच्छा हजरत अबू तालिब पर भी वही होती थी, आपने उनको पैगंबर बना दिया। नहीं भाई, हमने पैगंबर
نہیں بنایا. وہی صرف پیغمبروں پر نازل نہیں ہوتی، وہی صرف پیغمبروں پر نازل نہیں ہوتی، وہی کے نزول کے مختلف مقامات خود قرآن کریم نے بیان کیے ہیں. قرآن کریم تو یہاں تک کہتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّمْلِ، ہم نے چیونٹی پر بھی وحی نازل کی. جو اللہ چیونٹی پر وحی نازل کر کے اس کی ہدایت کرتا ہے، وہ اس چیونٹی کے مقابلے میں اشرف ترین بشر کے والد پر فرشتہ نہیں اتار سکتا. افضل ترین ہستی کے والد پر نام کا تحفہ دے کر فرشتہ نہیں اتار سکتا. قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وحی نازل کی. جب موسیٰ کی والدہ پر اللہ وحی نازل کر سکتا ہے جو خود نہ نبی ہیں اور نہ کوئی ان کے حوالے سے یہ کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کی اس ولایت کے کسی مقام پر ہے، اعلیٰ مقام پر نہیں، نبی کی والدہ ہے، لیکن اس کی ہدایت کے لیے اللہ اس موقع پر وحی نازل کرتا اور کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وحی نازل کی. جو اللہ چیونٹی پر وحی نازل کر سکتا ہے اور اس کی ہدایت فرماتا ہے، جو اللہ ام موسیٰ پر وحی نازل کرتا ہے اور اس کی ہدایت فرماتا ہے، وہی اللہ اب بھی ہے اور حضرت ابو طالب پر بھی فرشتہ اتار سکتا ہے اور ان کی رہنمائی کر سکتا ہے. صلوات علیہ محمد علیہ وسلم. آپ کی گھڑی تیز چل رہی ہے یا پھر مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے؟ سروات میں یہ محمد والے حضرت ابو طالب کی ذات اقدس کی شان میں اس طرح سے توہین کرنے والوں سے ایک سوال پوچھنا چاہیے. ایک سوال، آپ لوگ نبی کریم کی 4 بیٹیوں کے قائل ہیں، ایسا نہیں؟ ہم کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا ان کی صاحبزادی تھی، آپ کہتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک حضرت زینب بھی ہے. حضرت زینب جب مسلمان ہوئی تو ان کے شوہر وہ مشرک ہی رہے. جب وہ مشرک رہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زینب اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ مسلمان اور مشرک کا نکاح قائم نہیں رہ سکتا. بیٹی کو الگ کر دیا. آپ کے بقول بیٹی تھی، اللہ کے رسول نے بیٹی کو الگ کر دیا اس لیے کہ یہ مسلمان ہے اور وہ مشرک ہے. حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد آخری دن تک میاں بیوی تھے، آخری دن تک. تو نبی کریم کو یہ خیال نہیں آیا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو کہ مسلمان ہیں وہ ایک کافر کی کیسے بیوی ہو سکتی ہے. لیکن جب آدمی تعصب میں اندھا ہو جائے تو پھر یہ چیزیں نظر نہیں آتی. جب تعصب میں اندھا ہو جائے، آپ دیکھیے حضرت ابو طالب کی پوری تاریخ میں جو خدمات ہیں ان خدمات کو دیکھیے. 36 سال لگاتار جہاں جہاں موقع ملا وہاں وہاں نبی کے دفاع میں سینہ سپر رہے اور آنچ نہ آنے دیا. اب وہ ہمارے ان عزیزوں اور کم عقلوں کی نگاہ میں وہ کافر ہے. اس لیے کہ مغیرہ ابن شیبہ نے روایت گڑھی ہے اور اس کو روایت کرنے کے لیے پیسے شام کی طرف سے ملے ہیں. اسی لیے ذہن میں رکھیے گا کہ اہل البیت کی کردار کشی کا جو کارخانہ امویوں کے ہاں اس کی
پائے گزاری ہوئی اور اس کی بنیاد پڑی، اس نے بہت دیر تک اپنے اثرات اسلامی معاشرے پہ قائم رکھے. یہ اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے. ورنہ حضرت ابو طالب کی جو خدمات ہیں آخری وقت تک، ایک ایسی ہستی جس نے نبی کے دفاع میں ہر ایک سے جنگ لڑی ہے. عجیب نہیں ہے کہ نبی کریم کو حضرت ابو طالب لے کر شام کے سفر میں جاتے ہیں، تجارت کا مال لے کر جاتے ہیں. اب عقل دیکھیے، عقل. ایک عیسائی راہب بحیرہ، میں ان کے اس جو ان کی عبادت گاہ تھی وہاں پر میں گیا ہوں سیریا میں، اور میں نے قریب سے دیکھا ہے. بحیرہ راہب کی تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں پر پہنچے تو اس بحیرہ راہب نے اس چھوٹے نوجوان بچے کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ اے ابو طالب، یہ مستقبل میں نبی ہوگا، اس کی حفاظت کرو، اس لیے کہ اس کے سر پر بادلوں کا سایہ ہے اور میں اس کے چہرے پر نبوت لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں. قبول کر لیتے ہیں، لیکن کیسے میں قبول کر لوں کہ خود گھر والوں کو نہیں پتا اور ایک عیسائی کو پتا ہے. خود وہ جو موحد ہیں، خانہ کعبہ کے محافظ ہیں، کعبۃ اللہ کے محافظ ہیں، جو توحید ابراہیمی حضرت ابراہیم سے لے کر آج تک آنے والے دین کے محافظ ہیں، مستجاب الدعویٰ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کے بیٹے کو اللہ نے نبی بنانا ہے، اور اس بحیرہ راہب کو پتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اتنا عمل دخل شروع ہو گیا تھا کہ وہ چیزیں گڑھتے تھے اور حکمران ان کو اسلامی معاشرے میں پھیلاتے تھے. اس لیے یہودیوں نے جو کچھ کہا وہ دین ہے، جو دین کے محافظ اہل البیت نے کہا وہ دین سے باہر ہے. سوال مجھے محمد علیہ اس موضوع کو ہم لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کل کچھ اور نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن بار بار میں عرض کروں گا، یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے، اس کے انعقاد میں آپ کی شعوری کوششوں کا شامل ہونا ضروری ہے. روایتی شیعہ نہ بنے. روایتی شیعہ وہ ہوتا ہے جو گھر سے نکلے، امام بارگاہ آئے، مجلس سنے، ماتم کرے، گھر واپس جائے اور یہ سمجھے کہ میرا فریضہ ادا ہو گیا. یہ روایتی مسلمان اور روایتی شیعیت ہے. اہل البیت کی شیعیت کیا ہے؟ اہل البیت کے نظریات اور ان کے مکتب کو درپیش خطرات کو سنگے، ان خطرات کا ادراک کرے، ان خطرات کے سدباب کے لیے اپنی توانائیوں کے مطابق جو وہ کر سکتا ہے وہ انجام دینے کی کوشش کرے، اور اس دین کو بچائے جس دین کو بچانے کے لیے زہرا کے لال نے کربلا میں قربانی دیا ہے. اس کے لیے شعوری طور پر میدان میں آئے، شعوری طور پر ان خطرات کو سمجھے جو خطرات آج تشیع کے سر پر منڈلا رہے ہیں. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے ہر فرد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معنی کی وجہ سے یہ جو ایام ہے یہ دلوں کی تطہیر کے ایام ہیں، دلوں کی پاکیزگی کے ایام ہیں. اگر آپ اپنے دل کی تطہیر چاہتے ہیں تو ان آنسو کے ذریعے سے جو حسین بن علی پر بہتے ہیں اپنے دل کی نورانیت میں اضافہ کریں، اپنی دل کی نورانیت میں. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، حسین ابن علی کے قریب تر ہوں. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، شب و روز حسین کو یاد کریں. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، صبح اٹھتے ہی حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، رات کو سونے سے پہلے ایک زیارت عاشورہ پڑھ کر سوئیں. ایک زیارت عاشورہ
5 منٹ آپ کے لگیں گے، لیکن پڑھیں زیارت عاشوراء اسرار آل محمد میں سے ہے، اس کی حفاظت کریں، پڑھیں، کوشش کریں روز کم از کم 100 بار ایک تسبیح سورہ اخلاص پڑھیں اور بارگاہ حسینی میں ہدیہ کر کے کہیں کہ مولا حسین میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ سے جڑ جاؤں، بس وہ جو درمیان میں رکاوٹیں ہیں وہ آپ دور کر دیجئے، وہ رکاوٹیں دور ہوں گی۔ حسین ہم سب سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں، حسین کی نظر عنایت بہت وسیع ہے، حسین اپنے دشمنوں کی ہدایت کے لیے تڑپتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ دشمنوں کی ہدایت کے لیے تڑپتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے آیت اللہ انصاری، مجھے اچانک یاد آیا تو میں عرض کروں آپ سے، انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ بصرہ سے ایک قافلہ چلا کربلا کی طرف، محرم کے ایام تھے، بصرہ کا ایک بہت بڑا سرمایہ دار تھا، لیکن اس کا سرمایہ سارا ڈوب گیا اور سڑک پہ آ گیا، تو اب شہر میں اس کی کوئی عزت نہیں رہی، وہ بھی باہر نکلا کہ میں کسی طرح سے کسی اور علاقے میں جاؤں، لیکن نہ کھانے کو کچھ نہ پہننے کو کچھ۔ جب باہر نکلا دیکھا یہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے، قریب آیا، کہا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا۔ کہا میں مسلمان تو نہیں ہوں، نصرانی ہوں، لیکن میرا ماضی یہ ہے، شہر میں میرا سٹیٹس یہ تھا، آج اس حال کو پہنچ چکا ہوں، آپ مجھے ساتھ لے کر چلیں، میں آپ کی خدمت بھی کروں گا، آپ مجھے کھانا دیں، نئے شہر میں ہو سکتا ہے اللہ کوئی روزگار کا سلسلہ فراہم کر دے۔ انہوں نے اس کو لے لیا، وہ ایک ایک کر کے ہوتے کربلا پہنچ گئے، اور کربلا محرم کے ان ایام میں پہنچے۔ جب کربلا پہنچے، یہ واقعہ انسان کی روح کو تڑپا دیتا ہے، روح۔ ہمارے استاد کہنے لگے کہ جب یہ لوگ کربلا میں باب القبلہ کے سامنے، اس زمانے میں ظاہر میدان تھا، وہاں پر پہنچے، پڑاؤ ڈالا، سارے ظاہر سفر کی تھکن لیکن عشق حسین تڑپ رہے تھے۔ اس نصرانی سے کہا کہ دیکھو تم تو اندر نہیں جاؤ گے کیونکہ یہ ہمارے دلوں کا محور و مرکز ہے، تم یہاں پر سامان کے ساتھ رہنا، ہم ذرا اندر جا کے حسین کی بارگاہ میں سلام کر کے زیارت کر کے واپس آتے ہیں، پھر کہیں پر ہم اپنا خیمہ لگائیں گے، کھانا پینا کریں گے۔ یہ سارے ظاہر اندر چلے گئے۔ یہ شخص بھی نصرانی بھی تھکا ہوا تھا، اور اس تھکن کی کیفیت میں سامان کے ساتھ بیٹھا اس کو اونگ آئی، سو گیا۔ کچھ دیر بعد خواب میں دیکھتا ہے کہ حرم کا دروازہ کھلا اور حسین ابن علی اور حضرت عباس باہر تشریف لائے۔ دونوں جب باہر تشریف لائے، یہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، سلام کیا، جواب ملا۔ اب دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس سے فرما رہے ہیں، عباس آج جن لوگوں کے لیے بہشت کا دروازہ کھل گیا ہے ان کی لسٹ مجھے بتاؤ۔ انہوں نے ایک ایک کر کے بتانی شروع کر دی، اتنے لوگ ہیں۔ کہا دوبارہ دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا مولا سب کا نام لسٹ میں آ گیا ہے، کوئی رہ نہیں گیا۔ کہا کہ نہیں، ایک بندہ رہ گیا ہے۔ کہا مولا کون رہ گیا؟ کہا وہ جو سامنے نصرانی بیٹھا ہوا ہے وہ رہ گیا، وہ ہمارا مہمان ہے، ہم اپنے مہمان کو کیسے محروم کریں؟ یہ دیکھا، آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو پھر سجدے میں گر پڑا۔ جیسے ہی زائرین واپس آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر اسلام میں، اور پھر اس کے بعد علی ولی اللہ کہہ کر علی کی ولایت کے دائرے میں داخل ہوا۔ حسین کسی کو بلاتے نہیں ہیں، بلکہ حسین کی عنایت اور حسین کا جو انداز اور رویہ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کو خدا کی یاد دلا دے، اس لیے کہ اللہ کی رحیمیت کا مظہر ہے حسین، اللہ کی کریمیت کا مظہر ہے حسین۔ میں پچھلے دنوں ایک بزرگوار سے سنتا تھا، انہوں نے اپنا واقعہ نقل کیا، کہا کہ کچھ جوان میرے پاس آئے، کہا کہ ہم محرم کی عزاداری کی مجالس کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس پیسے کم ہیں چونکہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
قناتیں بھی، خیمے بھی، تبرکات بھی، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ بھی، دریا بھی. تو کہا کہ میرے پاس آئے، کہا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی سے سفارش کر دیجیے تاکہ وہ ہمیں کچھ پیسہ دے دیں، ہم یہ مجلس منعقد کر سکیں محرم کی ان 10 دنوں کی. کہتے ہیں میں نے ایک سرمایہ دار سے فون کر کے کہا کہ اس طرح سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، ان کی مدد کرو، اور وہ امام حسین کی مجلس منعقد کرنا چاہتے ہیں. کہا یہ لوگ چلے گئے وہاں پر. جب ان کے بزنس کے اس روم میں، دفتر میں بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنی دراز سے چیک نکالا، ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس پر جتنی رقم آپ کو چاہیے اس پر لکھ دیں اور لکھ کے مجھے دے دیں، میں سائن کر دوں گا. تو انہوں نے چیک لیا، لکھنے لگے تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کم لکھیں شرمندگی میں، جتنی آپ کی ضرورت ہے وہ ساری لکھیں. کہتے ہیں ہم نے تھوڑی سی زیادہ بھی لکھ دی. لکھنے کے بعد ان کو دیا، انہوں نے چیک یوں اٹھایا لیکن جہاں پر عدد لکھا ہوا تھا، فگر لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ نہ دیکھیں. بنا اس رقم کو دیکھے چیک پر سائن کیا اور سائن کر کے اس چیک کو پھاڑا اور ہمارے ہاتھ میں دے دیا. ہم نے چیک کیش کروا لیا، مجالس ہو گئی، ختم ہو گیا. وہ عالم فرمانے لگے کہ کچھ دنوں کے بعد اس بزرگوار کا انتقال ہو گیا. ان کو ہم نے دفنایا، کچھ دن گزر گئے. پھر ایک دن میں نے خواب میں ان کو دیکھا. میں نے پوچھا کہ اس دنیا کی کیا خبر ہے، کیا وہاں پر تم نے دیکھا؟ جواب میں کہا کہ مجھے باقی تو کچھ نہیں پتا، بس ایک ہی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ جب میرا نامہ عمل حسین کی بارگاہ میں فرشتوں نے پیش کیا تو حسین ابن علی آگے بڑھے، میرے نامہ عمل کو دیکھنے کی بجائے منہ موڑا، سائن کیا اور فرشتوں کو دے کر کہا کہ اس کو جنت میں داخل کر. حسین ابن علی اللہ کی رحیمیت کے مظہر ہے. اس لیے حسین کی ان مجالس کو روح کی پوری تڑپ کے ساتھ منعقد کریں، عشق کے ساتھ منعقد کریں، محبت کے ساتھ منعقد کریں. جب آپ اس طرح سے عشق کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو حسین کے دروازے سے آپ مایوس نہیں لوٹیں گے. یقین کیجئے حسین کی جو 6 سالہ بیٹی ہے نا، سکینہ بنت حسین، سکینہ، میں آج ظاہر ہے ان کے مسائل نہیں پڑھنا چاہ رہا لیکن مجبور ہوں بتانے کے لیے، اگر آپ سکینہ بنت الحسین کو حسین کی بارگاہ میں اپنی شفیعہ بنا کر پیش کریں تو یقین جانیں آپ کی کوئی حاجت ایسی ہو نہیں سکتی جو اس بارگاہ تک پوری نہ ہو. آپ جب کسی سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچوں سے پیار کے ساتھ سلوک کریں. سکینہ بنت حسین وہ ہستی ہیں جن کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات حسین رد نہیں کرتے. جب وہ رد نہیں کرتے تو آپ ان کا سہارا لے کر مانگے. پھر دیکھیں کیسے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، کیسے آپ کو آپ کا دامن بھر کر آپ کو واپس بھیجا جاتا ہے. یہ ایام غم کے ایام ہیں، یہ ایام رونے کے ایام ہیں، یہ ایام اشک بہانے کے ایام ہیں. اس لیے کہا گیا ہے ایک قطرہ آنسو بہاؤ، ایک قطرہ. جب تم ایک قدم اٹھاتے ہو حسین کی بارگاہ میں جانے کے لیے تو تمہیں ہر قدم کے مقابلے میں وہ ثواب ملتا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مسمع آیا عراق سے تو آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ حسین کی زیارت کو جاتے ہو؟ کہا مولا میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن میرے ارد گرد سارے ناصبی ہیں اور اگر پتہ چلے تو وہ مجھے مار دیں گے. کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا میں جب حسین کے غم کے ایام ہوتے ہیں تو چھت پر چڑھتا ہوں، کربلا کی طرف رخ کرتا ہوں، روتا ہوں اور کہتا ہوں السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. جب یہ فرمایا، یہ عرض کیا تو فرمایا یقین رکھو بہشت پہنچ جاؤ گے. اس لیے کہ حسین کی بارگاہ میں یہ سلام قبول ہے. اس لیے ذہن میں رکھیے گا یہ جو مسائل کے ایام ہیں، یہ جو رونے کے ایام ہیں، یہ جو گریے کے ایام ہیں، چاہے کسی بھی اہل البیت کے فرد کے حوالے سے ایک قطرہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کا نکلے اور عشق میں نکلے، وہ آنسو
ضائع نہیں ہوتا. وہ آنسو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. ذرا میں دو چار لفظوں میں مختصر حضرت حر کے حوالے سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. حر کو ذرا دیکھیے. حر کون ہے؟ وہ حر ہے جس نے سب سے پہلے اہل البیت کا دل دکھایا ہے. جب وہ رستے میں آیا تو رستے میں آ کے حسین کا رستہ روکا اور کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی. حسین ابن علی سے تو تکار ہوئی. حسین ابن علی نے کہا کہ اے حر تم مجھے روکتے ہو حسین ابن علی کو؟ تیری ماں تم پر روئے. جب یہ جملہ کہا تو حر بھڑک اٹھا. کہا کہ اے حسین ابن علی آپ نے مجھے ماں کی گالی دیا ہے, ماں کا میرا نام لیا ہے, لیکن میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا اس لیے کہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں. تو میں کیسے آپ کی والدہ گرامی کا نام لینے کی گستاخی کر سکتا ہوں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو جب خبر ملی کہ حر نے رستہ روکا ہے, پہلی دفعہ زینب کا دل دھڑکا اور رو پڑی. یعنی زینب کا دل دکھانے والا پہلا شخص حر ابن یزید ریاض کیا ہے. لیکن جب آپ کربلا کے واقعے میں دیکھتے ہیں تو 9 محرم اور 10 محرم کے درمیان میں یہ شب حر ابن یزید ریاضی پر اتنی کٹھن ہے کہ ساری رات تڑپتے ہوئے گزارتا ہے. ایک طرف بہشت ہے اور دوسری طرف جہنم ہے. ایک طرف یزید اور ابن زیاد ہے اور دوسری طرف رسول اور آل رسول ہے. جب اس کے اپنے بھائی اور بیٹے آتے ہیں تو ان کے سامنے رکھتا ہے کہ کیا بہشت کا انتخاب کریں یا جہنم کا؟ کہتے ہیں نہیں بہشت کا. کہتا ہے پھر ٹھیک ہے, لیکن کیا حسین مجھے بخش دیں گے؟ کیا زینب مجھے بخش دیں گی؟ یہ کہہ کر تڑپتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. ایک کام کرو کہ میرے ہاتھ میری گردن کی پشت پر باندھ دو, اس لیے کہ میں حسین کا مجرم ہوں. میں نے حسین کو, حسین کا دل دکھایا ہے, اس کو کربلا تک لے کر آیا ہوں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجرموں کی طرح سے ہاتھ بندھوا کر اور سر جھکا کر حسین کی بارگاہ میں جاؤں. اور یہی کیا. جب حسین کی بارگاہ میں پہنچے, حسین نے اپنے سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا زینب کو خبر ملی تو زینب نے یقیناً سلام بھیجا ہوگا نا, السلام علیکم یا حر. جب حر تک زینب کا سلام پہنچا تو حر کی کیفیت بدل گئی, دنیا بدل گئی, دنیا بدل گئی. اور وہی حر جب صبح عاشور میدان کربلا کی طرف جاتا ہے تو حسین سے اجازت دیتا ہے. کہتا ہے اے مولا, سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بھائی اور بیٹوں کو آپ پر قربان ہوتا ہوا دیکھوں. اپنے بیٹوں کی اور بھائیوں کی قربانی کے بعد حر آگے بڑھتے ہیں اور جب میدان کارزار میں لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں تو اس وقت حسین اس کے سرانے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حر تم نے ثابت کر دیا کہ تم حر ہو اور تمہاری ماں نے واقعی تمہارا نام صحیح رکھا کہ تم آزاد ہو, اور تم نے ایسے موقع پر ہمارا ساتھ دیا جب کوئی ہماری آواز پر لبیک کہنے والا نہیں تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.